السلام علیکم عزیز طلبہ، جماعت پنجم کے لیے میرا یہ 10واں لیکچر ہے اردو کا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، پرندے کی فریاد۔ اس کے املاکی الفاظ اور ورڈ میننگ کچھ میں جو اپنی طرف سے لکھوا رہی ہوں وہ میں لکھ کر بھیجوں گی، جو بک میں موجود ہے وہاں سے لینے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ ورڈ میننگس املا تو میں لکھواؤں گی ساری۔ قید، باز رہنا یعنی دور رہنا۔ محکوم، جس پر حکومت کرتا ہے کوئی اور۔ غلام یعنی محکوم۔ ہندوستان کا مطلب ہے جگہ کا نام ہے، یہ برصغیر کو پورا ہندوستان کہا جاتا تھا۔ فریاد، اہمیت، قدر و قیمت یعنی اس کی قدر و قیمت، یہ قدر کتنی، اہمیت کتنی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے۔ واضح کرنا، دکھی۔ درخواست، مترنم، طرز کے ساتھ جو میوزک کے ساتھ جیسے گا کے نہیں پڑھتے اس کو کہتے ہیں ترنم۔ زمانہ، بہاریں، چہچہانا، پرندوں کی آواز کو چہچہانا کہتے ہیں۔ گھونسلے، چوٹ، تکلیف۔ شبنم، آنسو، جو آنکھ سے نکلتے ہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جو آنکھ سے نکلتے ہیں ان کو آنسو کہا جاتا ہے۔ کلیوں، مسکرانا، کامنی، صورت، آشیانہ۔ صدائیں، آواز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قفس، پنجرہ۔ رہائی، نجات، آزادی۔ بد نصیب، جو جس کا نصیب اچھا نہ ہو۔ ترس، افسوس۔ پھولوں کو جمع پھولوں۔ اندھیرے، قسمت، الہی خدا کی دی لفظ الہی۔ دکھڑا، دکھ۔ چھٹا، غم، سننے، دلوں، بے زبان، چھوڑ۔ جب بے زبان جو بول نہ سکتا ہو یعنی جانور یا حیوان۔ مترنم، طرز کے ساتھ گانا۔ چہچہانا، پرندوں کی آواز، خوبصورت آواز کو کہتے ہیں۔ صدائیں، آوازیں۔ رہائی، آزادی، نجات۔ ترس، افسوس۔ چمن، باغ، بے زبان نہ بولنے والا جانور۔ فریاد، شکایت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب میں اس نظم کو پڑھتی ہوں آپ کے لیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ نظم بچوں کے لیے لکھی ہے جس میں پرندے کو قید کرنے یا انہیں تنگ کرنے سے باز رہنا، دور رہنے کو کہا ہے، یعنی یہ کام نہ کریں آپ لوگ، سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعض حصے محکوم، ہندوستان کی فریاد بھی سمجھی جاتی ہے۔ محکوم، جن پر کوئی حکومت کر رہا ہو۔ محکوم، غلام، ہندوستان غلام تھے نا انگریزوں کے۔ فریاد شکایت کرنا، سمجھے گئے۔ اس نظم کے ذریعے آزادی کی اہمیت اور قدر و قیمت، اس کی اہمیت اور قدر اور اس کی قیمت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، قدر و قیمت تو وہی چیز ہے نا۔ پرندہ اپنی آزادی کے دور کو یاد کر کے دکھی ہے اور اپنے قید کرنے والے سے آزادی کی درخواست کر رہا ہے۔ نظم کی ترنم نظم خوانی کیجیے۔ مترنم مین میوزک ساتھ جیسے گا کے پڑھا جاتا۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، پرندوں کا چہچہانے کی بات ہو رہی ہے۔ آزادیاں کہاں ہیں وہ اب اپنے گھونسلے کی، یعنی گھونسلے کی۔ اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس قدم سے میرا آشیانہ۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی کاش میرے بس میں۔ یہاں ایک پرندہ ہے جو فریاد کر رہا ہے
کہ میں باغوں میں چہچہاتا تھا دوسرے پرندوں کے ساتھ، آزاد زندگی گزار رہا تھا، اپنے گھونسلے میں اپنی خوشی سے جاتا، اپنی خوشی سے واپس آتا۔ دل پہ چوٹ لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے جب وہ وقت یاد آتا ہے، اور وہ ماحول یاد آتا ہے کہ شبنم کے قطرے گرے ہوتے تھے پھولوں پر، تو وہ کلیاں مسکرا رہی ہوتی تھیں۔ وہ صبح کے وقت یہ خوشی کا پیارا سا منظر ہوتا تھا، پرندے خوبصورت خوبصورت پرندے ہوتے تھے، ان کی خوبصورت شکلیں ہوتی تھیں، اور جس کے دم سے تھا میرا آباد، جس کے دم سے، انہی پرندوں کی وجہ سے میرا آشیانہ بھی، میرا گھر بھی آباد تھا، یعنی جنگل میں جہاں اس نے اپنا گھونسلہ بنایا وہ اس کی یاد کر رہا تھا۔ آتی نہیں صدائیں، اب ان کی آوازیں مجھے نہیں آتی ہیں میرے پنجرے میں، مجھے قید کر دیا گیا پنجرے میں۔ میری رہائی کاش میرے بس میں ہوتی، اگر مجھے رہا ہونا ہے، یعنی آزادی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے مجھے کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ میں اب کسی کی قید نہیں ہوں۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار، کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ بہار آئی ہے، بہار کا موسم آیا ہوا ہے، لیکن میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اس موسم میں اپنے گھر سے دور اور قید میں پڑا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، اللہ اس قید کا افسوس میں کس کے سامنے کروں، دکھ بھرا داستان کس کو سناؤں۔ ڈر ہے یہ قفس میں میں غم سے مر ہی نہ، یہیں قفس میں میں غم سے مر نہ جاؤں۔ مجھے اپنی تکلیف اور پنجرے کے اندر ہی کہیں میں غم سے، اس غم کی وجہ سے کہ میں آزاد نہیں ہوں، مجھے وہ بہار کا موسم یاد آتا ہے جس میں کلیاں مسکراتی تھیں، میں اس ماحول کو یاد کر رہا ہوں، اور اپنے اندھیرے گھر میں دکھ سے بیٹھا ہوں، اور یہ میں داستان اپنے دکھ کی کس کو سناؤں، کس نے مجھے پنجرے میں قید کیا ہے۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل کو غم کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ چمن باغ چھٹا چھوڑ دینا، یہ جب سے وطن میرا مجھ سے دور ہو گیا ہے تو میرے دل میں بہت غم ہے، اور یہ غم میرے دل کو کھا رہا ہے، اور غم دل کو کھا رہا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، دل جو ہے غم کھا رہا ہے، غم افسوس کر رہا ہے، اور اس افسوس کی وجہ سے دل بھی کھایا جا رہا ہے نا، یہ افسردہ ہے دل بھی۔ گانا اسے سمجھ کر خوش نہ ہوں اے سننے والے، اسے گانا سمجھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ کو۔ دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، میری یہ شکایت ہے میرے دکھی دل کی، کہ میں اپنی آواز میں سنا رہا ہوں آپ لوگ۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ میری زبان نہیں ہے، میں جانور بول نہیں سکتے نا ہماری طرح، تو مجھے آزاد کر دے گا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ جانور اپنے آواز میں اپنے طریقے سے آزادی کی دعا کر سکتے ہیں، اگر پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آزاد ہی رہیں۔ دل پر چوٹ لگنا، دکھ پہنچنا، شبنم کے آنسو اوس کے قطرے، مسکرانا کھلنا، کامنی حسین اور نازک صورت، قسمت کو نہ بدقسمتی کا دکھ کا اظہار کرنا، چھٹنا جدا ہونا دور ہونا، قفس پنجرہ، آشیانہ گھونسلہ، دکھڑا دکھ بھری داستان۔ یہ الفاظ معنی میں نے آپ کو بک والے بھی پڑھ دی ہیں، یہ سارے آپ نے لکھ لینے ہیں، املا اور الفاظ معنی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ نظم کو پڑھ بھی لینا سب لوگ۔ اللہ حافظ۔